آج ویو 360 میں پاکستان ہو یا امریکہ، خودکشی کی بڑی وجہ ہے ذہنی دباؤ۔ کیا نفسیاتی مدد خودکشی میں کمی لا سکتی ہے؟ 40 سال سے پاکستان میں پناہ لیے ہوئے افغان مہاجرین کیا امریکہ طالبان امن معاہدے کے بعد افغانستان جا سکیں گے؟ اور پاکستانی معاشرے میں مکالمے اور بحث کے لیے پلیٹ فارمز کی ضرورت اور چائے خانوں کا رواج۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ حالیہ برسوں میں پاکستان میں خودکشی عوامی صحت کا ایک خاموش لیکن بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان کی آبادی کا تقریباً 34% عام دماغی عارضوں میں مبتلا ہے۔ 92% خودکشی کرنے والے بالواسطہ یا بلا واسطہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ اموات کی قومی سالانہ شماریات میں خودکشی کی اموات کو شامل نہیں کیا جاتا، اس لیے پاکستان میں خودکشی کے بارے میں کوئی سرکاری اعداد و شمار موجود نہیں ہے، اس لیے اسے نہ ہی قومی سطح کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی بات کی جاتی ہے۔ پاکستان میں خودکشی کے رجحان پر لاہور سے سمن خان کی رپورٹ۔ 2020 کے پہلے ماہ میں ہی پولیس ٹریننگ سکول روات کے پرنسپل ایس ایس پی ابرار حسین نیکوکارہ کی خودکشی کی خبر نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی۔ اپنے حسن اخلاق کے باعث پولیس اور دیگر حلقوں میں مقبول ابرار حسین کی خودکشی نے بہت سے سوالات اٹھائے کہ اعلیٰ عہدے پر فائز، مالی اعتبار سے مستحکم اور روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور دکھانے والا شخص اپنی زندگی کا خاتمہ کیسے کر سکتا ہے؟ گاؤں میں انہوں نے بہت کچھ کروایا، ادھر انہوں نے پینٹنگ وغیرہ بھی کروائی ہیں، ادھر انہوں نے باسکٹ بال، والی بال بھی بنوایا ہے، بچوں کے لیے انہوں نے سوئمنگ پول بھی بنوایا ہے۔ کوئی تقریباً بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد بلکہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے ادھر جو ہے وہ پودے وغیرہ بھی لگوائے۔ ماہرین امراض ذہنی صحت کے مطابق پاکستانی معاشرے میں ڈپریشن اور اس کے علاج سے متعلق بہت دقیانوسی رویے پائے جاتے ہیں، اس لیے خودکشی جیسے خیالات آنے پر لوگ کسی سے ذکر نہیں کرتے کیونکہ اس پر انہیں کردار کی کمزوری کا احساس دلایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کی مقبولیت کے ساتھ اب بہت سے لوگ سنگین قدم اٹھانے سے پہلے اپنے احساسات کا اظہار سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر کر دیتے ہیں۔ ابرار حسین نیکوکارہ کی سوشل میڈیا پوسٹس شاید کچھ ایسا ہی اشارہ دینے لگی تھیں۔ ایک سرکولیٹ کر رہا ہے وہ کچھ ان کا تحریر، وہ فلسفی ہم پڑھتے تھے، ہم ڈسکس کرتے تھے، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، وہ پچھلے 5 7 6 8 سال سے ایسی چیزیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ میرے ساتھ شیئرنگ ہوتی تھی۔ جو نوٹ ایک آیا ہوا وہ ایک آخری نوٹ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ چلے گئے جہاں آگے انسان نہیں ہے، ایک مشین ہے، اس کا بھی اپنا ایک ٹریپ ہے۔ بہت سارے لوگ سفر کرتے رہتے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے جو بظاہر آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت ویل پلیسڈ ہیں، ان کی کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اکنامکلی بھی ٹھیک ہیں، سوسائٹی میں بھی اپنا جاب کر رہے ہیں، لیکن وہ اگر ڈپریشن کا شکار ہے تو یہ ایک بایو کیمیکل النس ہے۔ کمیشن برائے انسانی حقوق کے مطابق گزشتہ کچھ عرصے میں خودکشی کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ سال 2019 میں پاکستان میں 1600 خودکشی کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ اپنی جان لینے والوں میں سے 988 مرد اور 612 خواتین شامل ہیں۔ بتائی جانے والی وجوہات میں گھریلو ناچاکی، غربت، پسند کی شادی کی خواہش، دماغی امراض اور بے روزگاری شامل ہیں، جبکہ 752 افراد کی موت کی وجہ تاحال سامنے نہیں آ سکی۔ لیکن بہت سے کیسز ایسے بھی ہیں جو بدنامی کے ڈر سے سامنے نہیں آتے اور نہ ہی کہیں رجسٹر ہوتے ہیں۔ آخر یہ سوسائٹی کے افراد ہیں جو خودکشی کرتے ہیں، تو جو حکومت ہے یا جو مقننہ ہیں یا جو ارباب اقتدار ہیں، وہ اس بات کو کیوں نہیں سوچتے، اس بات کو کہ ہمارے معاشرے میں 1600 یا 1500 یا 1800 افراد اپنی زندگی ختم کرتے ہیں تو اس کا تدارک کیا جائے۔ خودکشی جو ہے وہ ایک طرح سے ایک مینٹل ڈس آرڈر کی نشاندہی کرتا ہے، اور مینٹل ڈس آرڈر سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس وسائل بہت کم ہیں۔ سائیکیاٹرسٹ کم ہیں، سائیکیاٹرسٹ کلینک کم ہیں، سائیکولوجیکل انالیسس والے کم ہیں، جو ہسپتال ہیں وہاں تو یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر ڈپریشن کی ابتدا میں ہی مرض کی تشخیص ہو جائے اور علاج کرا لیا جائے تو بات خودکشی تک پہنچے گی ہی نہیں، اور اس طرح بہت حد تک خودکشیوں کی روک تھام میں مدد مل سکتی ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ سال 2017 میں دنیا بھر میں ہونے والی اموات کے 1.4% کی وجہ خودکشی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 40 سیکنڈ میں کوئی ایک شخص دنیا میں اپنے ہاتھوں اپنی ہی جان لے لیتا ہے۔
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में हर साल तकरीबन 8 लाख अफराद खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर देते हैं। नई सदी के आगाज़ से अमेरिका में भी खुदकुशी के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। 2018 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में 48,000 से ज़ायद लोगों ने अपने हाथों अपनी जान ली। गुज़िश्ता सदी की आखिरी 2 दहाइयों में खुदकुशी के वाक़यात में बहुत कमी आई थी, लेकिन इस वक्त अमेरिका में दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये सबसे ज़्यादा तादाद है। 2017 में 14 लाख अफराद ने खुदकुशी करने की कोशिश की। अमेरिका में खुदकुशियों को रोकने के लिए कई इदारे काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ हेल्पलाइंस इस हवाले से काम करती हैं। ये इदारे कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, फ़ायज़ा बुखारी ने इस पर तहकीक की और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं। तो फ़ायज़ा, किस तरह से ये पूरा सिलसिला चलता है? अगर किसी को डाउट है, कोई सस्पेशन है आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में, तो वो किसको और कैसे कहाँ रिपोर्ट कर सकता है? जी हाँ सर, यहाँ अमेरिका में ख़ुदकुशी से बचाव के लिए बहुत सी खुसूसी मुफ्त फ़ोन लाइन्स की सहूलत मौजूद है, लेकिन उनमें से एक बहुत अहम और बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन लाइफलाइन, जिसे NSPL भी कहा जाता है, ये मौजूद है। इस लाइन की इन फ़ोन लाइन्स की ख़ास बात ये होती है कि ये मुफ्त हैं और ये 365 दिन काम करती हैं। आप वीकेंड पे कॉल करें, आप आधी रात को कॉल करें, सरकारी छुट्टी है आप कॉल करें, आपको वो मिल जाती है। और यहाँ पर आपको एक तरह से मौसर तरीके से कायल करने की कोशिश की जाती है कि आप अपना ये इरादा जो आपने बनाया है खुदकुशी का, इसको तर्क कर दें। अब इसमें माहिरीन से बात कर रहे बिल्कुल माहिरीन होते हैं, लेकिन इसमें वॉलंटियर्स यानी रज़ाकार भी हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। अमेरिका भर में इनके तकरीबन 161 सेंटर्स हैं। तो होता ये है कि 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। एक तो ये कि मौसर कम्युनिकेशन, क्योंकि आप एक अजनबी से बात कर रहे हैं और आपने उनको कायल करना है, आपने कभी उनसे मिले नहीं, उनकी लाइफ के बारे में नहीं जानते। और दूसरा, चूँकि खुदकुशी का एक लिंक डिप्रेशन से भी है, जहनी बीमारियों से भी है, तो वो स्टिग्मा अटैच्ड है और वो लोग जो हैं वो डरते हैं बात करने से। तो आपकी मौसर कम्युनिकेशन एक तो इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी ये वक्त की बहुत इंपॉर्टेंस होती है इसमें कि आप कितनी जल्दी आंसर करें उसे। और इनके आदाद-ओ-शुमार जो हैं NSPL, इनके आदाद-ओ-शुमार ये कहते हैं कि 97% ये 97% कॉल्स को ये 75 सेकेंड या उससे भी कम में आंसर करते हैं। लेकिन इसमें फ़ायज़ा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़े ज़्यादा तादाद है जो अंग्रेज़ी नहीं बोलते लोग, हिस्पैनिक हैं या और भी कुछ ऐसे हैं जिनको ना बोलनी आती है अंग्रेज़ी, ना पढ़नी आती है। तो वो ये सब लैंग्वेजेस में अवेलेबल है क्या? बहुत अच्छा सवाल, बहुत रेलिवेंट आपने सवाल किया है। बिल्कुल ऐसा है। स्पेनिश तो यहाँ पर एक दूसरी सरकारी लैंग्वेज की उसको हैसियत एक तरह से हासिल है, वो तो मौजूद ही है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी ना बोलते हैं ना समझते हैं। तो ऐसे अफराद के लिए इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेशन की सहूलत भी मौजूद है। आप जैसे ही इस नंबर पर कॉल करते हैं, सबसे पहले वो पूछते हैं आप किस एरिया में हैं, आपको कनेक्ट करते हैं उस आपका जो इलाकाई क्राइसिस सेंटर है। फिर उसके बाद अगर आपको ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत है तो 150 लैंग्वेज सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं आपको। तो इसमें अगर इन माहिरीन से आपकी बात होती है तो उसके बाद अगला एक्शन क्या होता है? क्या पुलिस को कॉल करते हैं? वो किस तरह से माहिरीन आगे एक्ट करते हैं अगर उनको लगता है कि ये मसला आगे लेके जाना चाहिए या आगे रिपोर्ट करना चाहिए? अच्छा, ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की फ़ोन लाइन्स पर कॉल करते ही नहीं, क्योंकि उनको ये खौफ है कि उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है सिगाए राज में नहीं रखी जाती और फ़ौरन पुलिस को इतला करेंगे, पुलिस उनको आकर जो है गिरफ्तार कर लेगी। ऐसा नहीं होता। इन माहिरीन को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप खुद से डील करें, उनको कायल करें कि वो खुदकुशी की तरफ माइल ना हो, अपना इरादा तर्क कर दें। लेकिन बहुत सी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ पर आपको फौरी एक्शन की ज़रूरत है, जहाँ आपको लगे कि किसी की जान खतरे में है, तो उस सूरत हाल में ये माहिरीन जो बात करते हैं वो डेफिनेटली फिर पुलिस को फौरी इतला दी जाती है। लेकिन इसमें नीयत यही होती है कि आप किसी की जान जो है वो बचाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा बुखारी आपका। फ़ायज़ा बुखारी हमारे साथ थी और अपडेट कर रही थी हमें इस हवाले से कि अमेरिका में जो प्रिवेंशन सेंटर्स हैं ख़ुदकुशियों को रोकने के लिए वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और ये जो हेल्पलाइंस हैं वो किस तरह से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हैं। उसमें सरकारी ज़ुबान के अलावा जो ऑप्शंस हैं वो भी मौजूद हैं। चलें, इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर, थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher,
one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान वरना किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। तालिबान के एक आला अहदेदार ने दावा किया है कि रवां माह के आखिर में अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा जाएगा और उस पर दस्तखत हो जाएंगे। इस दावे पर ताहाल किसी अमरीकी अहदेदार का बयान सामने नहीं आया। दूसरी जानिब अफगान सदर अशरफ गनी के तर्जुमान के मुताबिक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस अमरीकी अफवाज के साथ मिलकर तालिबान के साथ तय पाने वाले तशद्दुद में कमी के समझौते की तफसीलात पर काम कर रही हैं। सदारती तर्जुमान के मुताबिक सदर अशरफ गनी ने अफगान अफवाज के कोर कमांडर से भी मुलाकात की और तर्जुमान सादिक सिद्दीकी का कहना है कि बेशक ये आसान काम नहीं होगा, लेकिन अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त अमरीकी अफवाज के साथ मिलकर जल्द ही एक ऐसे निज़ाम को मुतारिफ कराने के लिए काम कर रही हैं जिससे तशद्दुद में कमी के समझौते पर अमल दरामद की निगरानी बेहतर तौर पर हो सके। एक ऐसे वक्त जब अफगान अमन के हवाले से अहम पेशरफ्त हो रही है, पाकिस्तान की जानिब से अफगान मुहाजिरीन की 40 साला मेज़बानी के मौके पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में ख़त्म हुई। पाकिस्तान में इस वक्त भी 15 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं। अफगान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद 40 साल पहले पेशावर से बाहर कायम इस मुहाजिर कैंप में आकर बसी थी, जिसे आज भी कबाबियान के नाम से जाना जाता है। कैंप को ये नाम यहाँ किसी ज़माने में कबाब की उन दुकानों के बायस मिला जो 40 साल पहले यहाँ आने वाले अफगानों ने बड़ी तादाद में खोली थी। इनमें से एक हुकम खान भी हैं। हुकम खान 40 साल पहले अपने बच्चों के साथ जंग से भागकर पाकिस्तान में पनाह लेने वाले 50 लाख मुहाजिरीन में से एक थे। कबाब की दुकानें तो अरसा हुआ बंद हो गईं, लेकिन हुकम खान जैसे बहुत से मुहाजिरीन अब भी यहाँ मौजूद हैं। उन्हें बहुत से दूसरे अफगान मुहाजिरीन की मानद अपनी हुकूमत से नज़रअंदाज किए जाने की शिकायत है और अपने मुल्क की लीडरशिप को मुल्क के ख़राब हालात का जिम्मेदार ठहराते हैं। हकीकत खबर कहूँ मामूर गदार दा मुलाए गदार दा, अगर सच कहूँ तो सारे मुल्ला, सारे ओहदेदार, सारे लीडर्स गद्दार हैं। गरीबों के बच्चे मारे गए जबकि किसी लीडर का बेटा नहीं मारा गया। अमन होने पर हमें जमीन मिलनी चाहिए जहाँ हम अपने घर बना सकें। उसके बाद हमें खुराक चाहिए होगी। उसके बाद हमें स्कूल, दुकानें और मसाजिद बनाने की इजाजत मिलनी चाहिए। अवल कले जोड़े दिल दी, ब्याह जुमात जोड़े दिल दी करने, ब्याह और पसी स्कूल जोड़े दिल दी। बाज़ नाक़दीन का ख्याल है कि बड़े पैमाने पर अफ़गान मुहाजिरीन की मौजूदगी से पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी में इजाफ़ा हुआ, जबकि बाज़ तज्ज़ियाकार कहते हैं कि इससे पाकिस्तान में पश्तो ज़ुबान की तरवीज के अलावा एक नई सकाफ़त और मुआशरत को फ़रोग़ मिला। आपकी क्या राय है, हमसे शेयर कीजिए। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। इज़हार राय की आज़ादी सिर्फ इंसान का बुनियादी हक ही नहीं, बल्कि अगर हम तारीख़ी तौर पर देखें तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुलकर बात करना इंसान के ज़हनी इर्तिका में भी अहम किरदार अदा करता रहा है। इस्लामाबाद में पिछले कुछ अरसे से एक ऐसा चाय खाना खुला है जहां चाय भी पी जा सकती है और नौजवान इकट्ठे होकर बहुत सी तकारीब भी मुनक्किद करते हैं। ये कैफ़े क्या है और पाकिस्तान में ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्यों अहम हैं, गेतियारा अनीस की रिपोर्ट। चाय लॉग नामी ये कैफ़े बज़ाहिर एक आम चाय खाना लगता है, जहां कुछ अफराद सिर्फ दोस्तों के साथ चाय पीने आते हैं, कुछ मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होने, तो चंद यहाँ अकेले किताब के साथ चाय से महजूज़ होते दिखाई देते हैं। यहाँ आने वाले इसे रिवायती कैफ़े नहीं समझते। ये वो शहर है जहाँ लोगों को साथ वाले घर का नहीं पता होता, तो ऐसे इलाकों में ऐसी जगहों की तो हमेशा ज़रूरत रहती है जहाँ हम बैठ सकें, एक दूसरे को जान सकें, एक दूसरे से बात कर सकें। आई कम हियर काम के लिए भी आ जाती हूँ, अक्सर अपने ऑफिस के काम करती हूँ, रीडिंग करने के लिए भी आती हूँ। मीटअप है, इवेंट ब्राइट है, उसको यूज़ करते हुए मज़ीद लोग इस किस्म की स्पेसेस को फ़ायदा भी उठा सकते हैं, चाहे वो ये हो कॉफ़ी शॉप हो, चाय खाना हो या रेगुलर ढाबा हो। इवेंट्स तो कहीं भी की जा सकती हैं। दानिश इन 4 दोस्तों में से एक हैं जिन्होंने आज से 10 माह पहले ये कैफ़े शुरू किया।
ان کے بقول اس کیفے کا مقصد ایک نجی قسم کے کمیونٹی سینٹر کا قیام تھا جہاں مل بیٹھ کر بات ہو، موسیقی کا اہتمام ہو اور کبھی کوئی سٹینڈ اپ کمیڈین ہنسنے ہنسانے کے لیے سب کو اکٹھا کرے۔ انتظامیہ کے مطابق منعقد کردہ تقاریب کی ٹکٹ چند سو روپے سے زیادہ نہیں رکھی جاتی۔ ہمارے یہاں صوفیزم پہ بات ہوتی ہے، ہمارے ریلیجن پہ بات ہوتی ہے، ہمارے یہاں میوزک پہ بات ہوتی ہے بہت زیادہ۔ تو ہمارے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان سب میں ڈفرینٹ طرح کے لوگ آتے ہیں، اور وہ جب یہاں آتے ہیں اور آپس میں ملتے ہیں تو ان کے بہت سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ بیسیکلی کلیئر ہوتے ہیں۔ آرٹسٹ اور سوشل ورکر جمال شاہ خود بھی ایک ایسا پلیٹ فارم فیس چلا رہے ہیں جہاں وہ مختلف طبقے کے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈائلاگ ہونا ایک معاشرے کی ذہنی اور فکری ترقی کے لیے لازم ہے، مگر بدقسمتی سے پاکستان کے نوجوانوں کو ایسے مواقع کم مل رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو کوشش اسٹیٹ کی یہی رہتی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز، ایسا انیشیٹو سامنے نہ آئے جس سے کوئی فروٹفل بحث یا ڈائلاگ معاشرے میں استوار ہو، لیکن ہر دور میں لوگوں نے کوشش کی ہے، جیسے آپ نے پاک ٹی ہاؤس وغیرہ کی بات کی جس میں رائٹرز، جرنلسٹ وغیرہ بیٹھ کے امپورٹنٹ ایشوز ڈسکس کرتے تھے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک یونیک کیس ہے کہ 67% جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے، تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یوتھ کے پلیٹ فارمز ہوں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یوتھ کو کریٹیولی انگیج کیا جائے۔ کمیونٹی پلیٹ فارم چاہے کوئی کیفے ہو، آرٹ گیلری یا عام ڈھابا، انٹلیکچوئلز یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کا کسی صحت مند تخلیقی یا تفریحی سرگرمی کے لیے اکٹھے ہونا ایک اچھا رجحان ہے، کیونکہ ایسی بظاہر تفریحی تقریبات اور ڈائلاگ ذہنی آزادی کو یقینی بناتے ہوئے فکری راہیں کھولنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ گیدیا ارانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس آج کل پیرس میں جاری ہے۔ 16 سے 21 فروری تک ہونے والے اس اجلاس میں FATF کی جانب سے پاکستان کو دیے گئے اہداف پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے یا نہیں۔ پاکستان اینٹی منی لانڈرنگ یا ٹیرر فائنینسنگ کے لیے اپنے مالیاتی نظام میں کہاں تک بہتری لایا ہے، خاص طور پر ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھی ندیم یعقوب نے کیلیفورنیا میں پاکستان نیشنل IT بورڈ کے ایک اہم ممبر سے بات کی جو مالیاتی نظام کے لیے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں۔ میں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ایک کانفرنس کے لیے یہاں سان فرانسسکو میں موجود ہوں۔ پاکستان نیشنل IT بورڈ کے چیئرمین شباہت علی شاہ بھی اس کانفرنس میں شریک کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ جب میں نے انہیں پوچھا کہ منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کیا اقدامات اٹھا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کوشش ہے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایسے پلیٹ فارمز متعارف کروائے جائیں جہاں پر فائنینشیل ٹولز کے ذریعے جو پاکستان کے اندر اور باہر جو بھیجے جانے والی رقوم ہیں، جو ٹرانزیکشنز ہیں، ان کو مزید ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ FATF کا مسئلہ تو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، گورنمنٹ نے ابھی تک سالڈ کون کون سے اقدامات اٹھائے ہیں، تو ان کا جو جواب تھا وہ آئیے سنتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ پلیٹ فارمز بہت عرصے پہلے کے بنے ہوئے ہیں لیکن وہ انف نہیں ہیں، وہ انف ٹرانسپیرنسی نہیں دیتے۔ کچھ پالیسی چینجنگ ہے، کچھ آپ کو نئی انوویٹیو ٹیکنالوجی لگانے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے ہمارے پاس کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ ابھی پائپ لائن میں ہیں، جس کی بیس پہ ہم نے اینٹی منی لانڈرنگ کے پلیٹ فارمز کریٹ کرنے ہیں اور اس کو رول آؤٹ کرنا ہے اسی سال 2020 کے اندر۔ ہم اس کو پبلسائز بھی کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے بھی کہ ان پلیٹ فارم کی ایکچولی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کو یوز کیسے کریں۔ پاکستان نے FATF میں آج اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے۔ لیٹس سی اس حوالے سے کیا اپڈیٹس آتی ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ امریکی سینٹ نے گزشتہ ہفتے ایک ایسی قرارداد کثرت رائے سے منظور کی جس میں کانگریس کی منظوری کے بغیر امریکی صدر کے ایران کے خلاف کسی ممکنہ جنگی کارروائی کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے۔ سینٹ کے 100 ارکان نے ڈیموکریٹ پارٹی کے سینیٹر ٹم کین کی طرف سے پیش کردہ قرارداد پر ووٹ ڈالے۔ قرارداد کے حق میں 55 اور مخالفت میں 45 ووٹ پڑے۔ ریپبلکن جماعت کے 8 ارکان نے صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات میں کمی کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ گزشتہ ماہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی پر ڈرون حملے اور ان کی ہلاکت سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد امریکی صدر کے کسی ملک کے خلاف فوجی کارروائی کے اختیار اور کانگریس کے رول پر ایک بار پھر سے بحث شروع ہو گئی ہے۔ امکان ہے کہ صدر ٹرمپ اس قرارداد کو ویٹو کر دیں گے، تاہم اس قرارداد کی منظوری سے یہ بات ضرور واضح ہو گئی
کہ امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی پارٹیز میں صدر کے جنگ کے فیصلے کے اختیار کو محدود کرنے کے لیے حمایت موجود ہے۔ یہ قرارداد تو منظور ہو گئی، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہوا، اس قرارداد کی حمایت اور مخالفت کرنے والے کیا سوچ رکھتے ہیں، اور کیوں امریکی صدر کے اس اختیار میں کمی لانا چاہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ اس قافلے کا ملبہ ہے جہاں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی مارا گیا تھا۔ 6 ہفتے بعد اس حملے کے نتیجے میں ایران کے ساتھ کشیدگی اب بھی امریکی قانون سازوں کے ذہنوں پر تھی، جب انہوں نے کسی بھی ممکنہ تصادم سے پہلے اس پر غور اور بحث پر زور دیا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے انتہائی سوچ بچار کار فرما ہونا چاہیے، جو ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی گتھی کو سلجھانے کے لیے بروئے کار لاتے ہیں۔ سینیٹر ٹم کین کی امریکی کانگریس اور ایگزیکٹو برانچ کے بیچ اعلان جنگ کے اختیار پر لڑائی کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کے باعث تعطل آیا تھا۔ ڈیموکریٹس کا کہنا تھا کہ جنگ میں جلد بازی کا نتیجہ ماضی میں کی گئی عراق جیسی امریکی غلطیوں کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ آئین امریکی عوام کو کانگریس کے ذریعے آواز فراہم کرتا ہے کہ ہم جنگ میں ملوث ہوں یا نہیں، ورنہ ہمیں آج جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ملٹری طاقت کے استعمال کی اجازت کے 18 سال بعد، اور وہ بھی جھوٹے بہانے سے عسکری طاقت کے استعمال کی اجازت جس کی اصل میں کبھی اجازت دی ہی نہیں گئی تھی۔ ٹم کین کو سینیٹرز مائک لی اور رینڈ پال جیسے اہم سینیٹرز کی حمایت اس وقت حاصل ہوئی جب انہوں نے یہ کہا کہ انتظامیہ کی 8 جنوری کی انٹیلیجنس بریفنگ کے شواہد قاسم سلیمانی پر حملہ کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ اسے متنازع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں ان کا ساتھ دینے اور یہ یقینی بنانے کی کوشش ہے کہ ہم کسی لڑائی کا آسانی سے یا جلد بازی میں حصہ نہ بن جائیں۔ لیکن ریپبلکن سینیٹرز کی اکثریت کی جانب سے اس قرارداد پر تنقید ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس صدر کے اختیار کو محدود کرتا ہے۔ صدر امریکی افواج کے کمانڈر ان چیف ہیں۔ 535 لوگ ملٹری آپریشنز کی پلاننگ کا حصہ نہیں ہو سکتے، اور وہ 535 کانگریس کے ارکان ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوگا اگر قوم کو فوری طور پر جواب دینا ہو، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایوان کے 535 ارکان کو راضی کرنا ہو۔ ایک ریپبلکن حامی کا کہنا تھا کہ اس قرارداد کا مقصد ہرگز یہ پیغام بھیجنا نہیں کہ صدر ملک سے باہر امریکی افواج کا دفاع نہیں کر سکتے۔ نہ ہی ایرانی حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان ووٹس کا مقصد اس کے جاہرانہ رویے کے خلاف عزم میں کمی ہے۔ جبکہ ساتھ ہی کیپٹل ہل پر صدر کے حامیوں کا کہنا تھا کہ یہ قرارداد نامناسب پیغام دیتی ہے۔ ہم اپنے علاقائی ساتھیوں کو کیا پیغام بھیج رہے ہیں؟ کیا وہ ہماری مسلسل حمایت پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اور یہ ہمارے اصل طاقتور حریفوں کو جیسے چین یا روس کو کیا پیغام دے گا اگر ہم ایک نسبتاً چھوٹے چیلنج ایران کے معاملے پر یکجا نہ رہ سکیں؟ صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر ریپبلکنز کو قرارداد کے خلاف ووٹ کرنے کی حوصلہ افزائی کی تھی، اور ایوان کے دونوں جانب سے پیش کردہ یہ قرارداد امریکی سینٹ میں پاس تو ہو گئی ہے، لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ سینٹ کے اس فیصلے کو ویٹو کر دیں گے، جس کا اختیار انہیں بحیثیت امریکی صدر حاصل ہے۔ کیتھرین جپسن کے ساتھ سباشا خان، وائس آف امریکہ۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی طرف سے جو دونوں سائڈ سے آرگومنٹس رکھے گئے وہ کافی اسٹرانگ ہیں۔ لیٹس سی صدر اس پہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ویو 360 پروگرام۔ پر فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ہمارا ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہینڈل ہے اردو VOA، جسے آپ فالو کیجیے اور اپنا کانٹینٹ بھی ہم سے شیئر کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔